اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وعدہ بھی ایک طرح کا قرض ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کو ادا کرنا چاہیے جو بھی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو وعدہ وہ چیز ہے، ہمیں وعدے سے بالکل خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے. اور ایک قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، روایت جس کا مفہوم ہے کہ جو کسی مسلمان سے وعدہ خلافی کرے، یعنی وعدہ کر لے کہ ہاں میں کروں گا اور وہ نہ کرے، تو کہا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا کوئی فرض بھی قبول نہیں اور اس کا نفل بھی قبول نہیں. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. آج جو ماحول ہمارا چل رہا ہے، جیسے ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک ہمارے گھر کا ایک سامان خراب ہو گیا، تو ہم نے میکینک کو بلایا دکھانے کے لیے. اب اس نے ایک دن دیکھ کر گیا، دوسرے دن کہا کہ میں دوسرے دن آتا ہوں، لیکن وہ دوسرے دن کسی وجہ سے نہیں آیا. تو ہم نے وعدہ کر لیا نا، لیکن ہم آئے نہیں، تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ایک مومن کیسا ہوتا ہے؟ کتنی باریکی دین میں ہے دیکھو. ہاں، مومن کیسا ہوتا ہے کہ وہ بتا دے کہ میں نہیں آ سکتا، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا وہ مسئلہ ہے. سمجھ رہے؟ لیکن ہم نے کہا، ہم نے بتایا نہیں، اور سامنے والا بیچارہ انتظار کر رہا، ابھی تک میکینک نہیں آیا، ابھی تک میکینک نہیں آیا. یہ کوئی بھی انسان ہو، چاہے میکینک ہو، چاہے ہم نے کسی سے بھی وعدہ کیا ہے کہ بھئی ہم سب مل کر خالہ کے گھر جائیں گے یا نانی کے گھر جائیں گے اور ہم نہیں گئے، تو ہم نہیں، کسی وجہ سے بھی نہیں گئے. عذر انسان کے پاس اچانک آ جاتا ہے، مسائل اچانک آ جاتے ہیں، تو ہمیں پھر سامنے والے کو کلیئر بھی کرنا ہوگا نا سامنے سے ہی. دیکھو میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جائیں گے، لیکن دراصل ایسی شدید عذر ہے. ظاہر تو اللہ قبول کرتے ہیں، ظاہر تو انسان قبول کرتا ہے، باطن اللہ کے سپرد ہے. اگر واقعی مجبوری ہے تو ہم نے وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن ہم بہانہ بنا کر سامنے والے کو کہہ رہے، تو پھر یہ تو وعدہ خلافی ہے، پھر تو یہ وعدہ خلافی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اسی طرح سے اگر ہم نے بچوں سے کہہ دیا بیٹا ہم لوگ سب گھومنے جائیں گے اس چھٹی میں، سمجھ رہے ہیں؟ ان کو ہم نے ایک آس دے دی، اور پھر کیا کیا؟ گھمانے لے کر نہیں گئے، کسی بھی وجہ سے نہیں لے گئے گھمانے، تو یہ کیا ہو گیا؟ وعدہ خلافی ہوگی. تو ہم ایسا کوئی کام ہی نہ کریں. اب ہم کیا ہے کہ ارے میں تو بچی آپ کو گھمانے لے جاتی تھی، لیکن دیکھو آپ کے والد جو ہے وہ کتنے غصے والے ہیں، انہوں نے منع کر دیا ہے. تو ہم نے بچوں کو ایسی کوئی آس دینی ہی نہیں ہے کہ جو وعدہ ہم پورا نہ کریں. سمجھ رہے؟ بات وہی کرنی ہے. دیکھو ہمیشہ اپنے گھر میں بھی جو بھی بات کر رہے ہیں، جس وعدے کو ہم نبھا سکے وہی بات کرنی ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ وعدہ ہے. اور پھر کیا کہا کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ وعدہ توڑنے والے کے لیے نا قیامت کے دن ایک جھنڈا گاڑا جائے گا. سمجھ رہے؟ جھنڈا. اور کیا پکارا جائے گا معلوم ہے؟ یہ اعلان کیا جائے گا کہ یہ جو جھنڈا ہے نا، یہ جو نشانی فلاں بن فلاں کی دغا بازی کی نشانی ہے، جو انہوں نے دھوکے بازی کی نا، دغا بازی کی، اس کی نشانی ہے. تو دیکھو ایک وعدہ ہوتا ہے جو بندہ دنیا انسان سے کرتا ہے. ابھی اچانک بولتے بولتے مجھے وہ چیز یاد آئی، حالانکہ میں نے پہلے سے نہیں سوچا تھا کہ مجھے آپ لوگوں کو کیا بولنا ہے. واقعی اللہ ہی بلواتے ہیں. اچانک دل میں بولتے بولتے دل میں ایسا جھٹ سے خیال آیا کہ ایک وعدہ تو ہم نے بھی کیا تھا، ہے نا، اللہ سے، جس کا اللہ نے قرآن میں ہمیں ذکر کی دکھایا ہے. اور جس نے قرآن میں جو بات ہے وہ تو 100% صحیح ہے نا. اللہ نہ کرے نعوذ باللہ، ہم اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے کہ کوئی بات جو ہے وہ من گھڑت ہے، نعوذ باللہ. سمجھ رہے؟ بے شک 100% سچ ہے، اور ہم اس پر ایمان لیں قرآن و حدیث پر. ہاں، تو اللہ نے، ہم نے بھی تو خود ایک وعدہ کیا تھا. اور وعدہ کیا تھا؟ اللہ نے ہم سے پوچھا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم نے کہا بلا، کیوں نہیں اللہ، آپ ہمارے رب ہو. تو ہم نے اللہ سے ایک الست لیا تھا وعدہ کہ ہاں اللہ آپ ہی ہمارے رب ہو. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ثبوت دو. اب اس وعدے کا ثبوت جو اللہ سے ہم نے کیا تھا اس کا بھی تو دینا ہے. دیکھو یہاں تو بہرحال جو ہمیں اللہ کے نبی نے سکھلایا وہ بندوں کے وعدے کی بات ہے. سمجھ رہے کہ کسی انسان کو دھوکہ نہ دینا، کسی انسان کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کرنا. لیکن اگر ایمان والا گہرائی سے اور باریک بینی سے سوچے تو اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رب سے بھی تو وعدہ خلافی کر رہا ہوں میں میرے رب سے بھی تو وعدہ خلافی کر رہا ہوں کہ میرے رب نے کہا تھا ثبوت دو. اور بجائے اس کے کہ میں اپنے رب کو اس کے رب ہونے کا ثبوت دوں اور اپنے بندے ہونے کا ثبوت دوں اور گناہوں سے بچوں، تنہائی میں بھی گناہ نہ کروں، میں تو اللہ کا وعدہ جو ہے وہ پورا نہیں کر رہا ہوں. تو ہمیں اس چیز کا احساس ہو. کتنی بڑی بات کہہ دی کہ قیامت کے دن ایک جھنڈا گاڑا جائے گا. سمجھ رہے؟ اور کہا جائے گا کہ وعدہ خلاف جو کرنے والے ہیں نا، یہ دغاباز لوگوں کی نشانی ہے.
سمجھ رہے؟ دغاباز لوگوں کی نشانی ہے. تو کیا کہا؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، میرا رب بالکل وعدہ خلاف نہیں ہے. تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی وعدہ خلاف نہ ہو. بے شک اللہ تو اللہ ہے، رب کی صفت وہ کامل ہے، مکمل ہے، لیکن اللہ رب العزت سے جو محبت کرتا ہے نا، اس کے اندر اللہ کا جو نور ہے، یعنی اللہ کے اوصاف کا جو نور ہے، اس کی جو برکتیں ہیں، وہ اللہ رب العزت اس بندے کو عطا فرماتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو انشاءاللہ ہم سب اس بات کی نیت کریں کہ ہم اسلام جو ہے نا ہمیں وعدے کا پابند بناتا ہے، تو ہم بالکل وعدہ کی پابندی کریں گے. ایک روایت میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی خطبہ دیا نا تو اس میں یہ ضرور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جس شخص میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس شخص میں وعدے کی پابند نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ کے نبی. اور کہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اکثر اللہ کے نبی جو ہے نا اس بات کو خطبے میں بیان میں کہا کرتے تھے. سمجھ رہے؟ اکثر اللہ کے نبی اس بات کو بیان میں کہا کرتے تھے. تو ہمیں انشاءاللہ وعدے کی پابندی کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے ان کے کہتے ہیں ایک صحابیہ ہے، وہ بیان کرتے کہ صحابی جو ہے وہ بیان کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے نبی ہونے سے پہلے، یعنی جب ہمارے نبی کو نبوت نہیں ملی تھی، سمجھ رہے؟ ابھی 40 سال کے نہیں ہوئے، نبوت ملی نہیں ہے، ابھی نبی نہیں ہے، ابھی عام انسان ہے. آپ کو آپا وہ تو نبی تھے، ابھی یہ عام انسان ہے، ابھی نبوت نہیں ملی ہے. جب سے مطلب بچپن سے ہی ہمارے نبی کا امین اور صادق تو مشہور تھے نا. تو انہوں نے کہا کہ ایک باندھی جو ہے، ایک کوئی چیز میں نے ان سے خریدی اور میرے ذمے کچھ ادائیگی میرے نبی کو دینی رہ گئی. میں نے ہمارے نبی سے کوئی چیز خریدی تو میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہیں رکیے، میں باقی رقم لے کر آتا ہوں. لیکن کہا کہ میں بھول گیا، اور پھر میں تیسرے دن مجھے وہ بات یاد آئی کہ اوہو، میں نے تو ان کو کہا تھا کہ آپ رکیے میں آتا ہوں، اور میں تو گیا ہی نہیں. تو جب وہ اسی جگہ پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہے جانتے ہو؟ ہمارے نبی اسی جگہ بیٹھے. تو اس کو دیکھ کر ہمارے نبی نے کیا کہا معلوم ہے؟ تم نے مجھے بڑی زحمت میں مبتلا کر دیا. لڑے نہیں، کدھر تھا؟ میں تیرا انتظار کر رہا تھا. یا پھر ہم ہوتے تو کہ میں نوکر ہوں انتظار کروں؟ 24 گھنٹے انتظار کی، دکھی نہیں تھی تو پھر میں چلی گئی. ہم تو یوں کہیں گے نا. لیکن ہمارے نبی نے کیا کہا؟ تم نے مجھے بڑی زحمت میں مبتلا کر دیا، میں 3 دن سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں. ایسے کہا. تو کہا کہ اس واقعے میں وعدہ جو ہے اصل عبداللہ بن ابو کی طرف سے تھا کہ لیکن جو ہمارے نبی نے کیا تھا اصل وعدہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کرنا قبول کر لیا تھا. کیوں؟ آپ اس مقام پر 3 روز ٹھہرے رہے. سوچے تو صحیح. تو یہ ہوتا ہے وفائے عہد، ایفائے عہد کی ایک عظیم مثال کہ وعدہ پورا کرنا کتنا ضروری ہے، چاہے اس کی خاطر ہمیں کتنی ہی پریشانی اٹھانی پڑے. وعدہ پورا کرنا یہ عین ایمان ہے، یہ سمجھ لیں. پہلے زمانے میں پہلے کے جو لوگ تھے، پہلے زمانے سے مراد پہلے کے جو لوگ تھے، یہ اب تک کے کچھ سال پہلے، کئی سال پہلے تک کی بات ہے کہ وہ لوگوں کے اندر وعدہ ایسا تھا کہ اگر وہ کسی کو پناہ بھی دے دیتے تھے نا، پناہ سمجھتا ہے یعنی کسی کو اپنے امن میں لے لیتے تھے کہ ٹھیک ہے میں تم کو اپنے انڈر میں لے لیتا ہوں. اگر کوئی شخص کسی سلطنت میں بھاگ کر چلا جائے اور کہے کہ تم مجھے اپنے اس میں لے لو، پروٹیکشن میں، تو پھر وہ لوگ ایسا وعدہ نبھاتے تھے کہ سامنے والا ملک یا سامنے والا قبیلہ یا سامنے والا خاندان کتنا ہی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اس ایک شخص سے وعدہ چونکہ نبھایا ہے تو اس ایک شخص سے اس وعدے کی بنا پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے سامنے والے پورے شہر سے یا خاندان سے یا قبیلے سے. ایسا وعدہ نبھاتے تھے. سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو وعدہ نبھانے والا بنائے. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سکھلائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بتلائیں تاکہ بچپن سے ان کے اندر وعدہ خلافی سے جو ہے نا نفرت ہو اور وعدہ وفا کرنے کا ان کے اندر جذبہ ہو انشاءاللہ. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم تقبل دعا و تقبل اعمالنا و تقبل قلوبنا و تقبل نیات آمین.